رحم الله من قرأ الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، یہ یقیناً ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ پھر ایک بار موقع مل رہا ہے آپ حضرات کو خطاب کرنے کا اس امام بارگاہ میں. پہلے عشرے میں اس سے پہلے بھی کئی بار یہ سعادت نصیب ہو چکی ہے اس خدمت کی، اور اس سال انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے. اس عشرہ مجالس کے لیے ایک ایسے عنوان کا انتخاب کیا ہے جو بہت ہی وسیع ہے. یوں تو ہر عنوان جو اسلام کے تعلق سے آپ منتخب کریں اس کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے، کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. لیکن ایک مضمون ہے بہت ہی پھیلا ہوا، اور ہم اس سے بہت ہی جلدی گزریں گے ہیڈ لائنز بیان کرتے ہوئے. کچھ اس طرح کا اس بار عنوان ہے، اور اس کی طرف ہم اس سے پہلے کی ایک مجلس میں جو حاضر ہوئے تھے اشارہ کیا تھا، اور مومنین نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ہاں اس پر اگر گفتگو ہو تو شاید مناسب ہو. جو کتاب ہدایت ہے، اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام عالم بشریت کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. ہدن للناس بھی ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے. تو یہ سب کے لیے ہدایت ہے، اور دین و دنیا ہر اعتبار سے کامیابی کی ضمانت ہے اگر انسان قرآن کے اس خزانے سے استفادہ کرے. تو کسی جگہ اسے کسی معاملے میں، کسی مرحلے میں، کسی طرح کی پریشانی زندگی میں نہ اس زندگی میں آ سکتی ہے، نہ حیات اخروی میں آ سکتی ہے. ہر پریشانی کا حل قرآن مجید ہے. تو قرآن پر گفتگو کی جائے تو ظاہر سی بات ہے علماء کرام جب آتے ہیں تو قرآن ہی پر گفتگو کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو اصول ہے، جو انداز گفتگو ہے مجالس کا، امام کے صدقے میں یہ مولا کا صدقہ ہے، یقیناً یہ عزاداری کا صدقہ ہے کہ آپ حضرات ایک سے ایک عالم کو
ایک سے ایک تقریریں ان کی اور ایک سے ایک پوائنٹس آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں، اور علماء کرام اپنی محنتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے چند منٹوں میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو آپ سنتے ہیں اس کا فارمیٹ بڑا حسین اور جمیل ہے، جو آپ کو عام طور پر دوسری جگہ شاید نہ ملے، اور وہ یہ ہے کہ حمد و صلوات کے بعد بات شروع ہوتی ہے اما بعد فقط قال اللہ سے۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ نے کہاں ارشاد فرمایا، اس کے بعد پھر قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، پھر اس آیت پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تفسیر موضوعی۔ دو طرح کی تفسیر ہیں، ایک تفسیر ترتیبی ہے جو تفسیر لے کر شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس کے بعد پھر سورہ حمد، اور اس کے بعد سورہ بقرہ اور بقرہ کی تمام آیات ترتیب کے ساتھ ایک مفسر قرآن مجید کی تفسیر پیش کرتا ہے، یہ تفسیر ترتیبی ہے۔ تفسیر موضوعی کیا ہے کہ کسی بھی ایک موضوع کو اختیار کرتا ہے اور اس سے متعلق جو آیات قرآن مجید میں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے اور اس کی تفسیر پیش کرتا ہے آپ کے سامنے، وہ تفسیر موضوعی کہلاتی ہے۔ اس عشرے میں ہم آپ کی خدمت میں دونوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، تفسیر ترتیبی اور موضوعی دونوں کو۔ وہ کس طرح کہ قرآن مجید کی ایک سورہ کا انتخاب اور اس پر گفتگو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سورہ کا انتخاب 10 دن کے لیے ہوگا، کسی ایسے سورہ کا جس پر گفتگو ہو سکے اور بات مکمل ہو سکے، تمام ہو سکے۔ کوئی چھوٹا سا سورہ لیا جائے، ہر آیت پر کسی ایک دن گفتگو کی جائے، 10 آیتیں ہوں، 11 آیتیں ہوں، 12 آیتیں ہوں، ان کو سمیٹ لیا جائے اس پورے عشرے میں۔ لیکن نہیں، ہمارا موضوع ہے قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ، سورہ بقرہ، کہ اگر اس کی شروع کی صرف 5 آیتوں پر گفتگو کی جائے تو بغیر موضوع سے ہٹے ہوئے پورا عشرہ تمام ہو جائے اور آیتوں پر گفتگو تمام نہ ہو سکے۔ اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 آیتوں درکنار بسم اللہ، اگر صرف بسم اللہ پر گفتگو کرنا ہو اور ہم جیسا نہیں، وارث علم علوم القرآن باب مدینۃ العلم جب گفتگو کرنا شروع کرے پوری رات گزر جاتی ہے اور بسم اللہ کی تفسیر بھی تمام نہیں ہو پاتی۔ تو اس عشرے میں ہم آپ کے سامنے تفسیر پر گفتگو نہیں کر سکیں گے، تو تفسیر ترتیبی اور موضوعی کیسے جمع ہوگا؟ تفسیر نہیں، اس پر ایک تعارف، انٹروڈکشن، ایک انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے سورہ بقرہ کے تعلق سے، اور اس میں جلدی جلدی ہم کو گزرنا پڑے گا کہ سورہ بقرہ میں کس طرح کے موضوعات کو ڈسکس کیا گیا ہے، کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کی ترتیب کیا ہے اور اس کی کنیکٹیوٹی ایک دوسرے سے کیا ہے، تاکہ انشاءاللہ جب آپ یہ عشرہ تمام ہو اس کے بعد پھر آپ جب سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے عرض کریں گے کہ کس انداز سے وہ موضوعات ہوں گے، اور کچھ آیتوں کو لے کر ترتیب کے اعتبار سے ان سیٹ آف آیات ان کا صرف تعارف، کوئک انٹروڈکشن جلدی جلدی ہم کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کس انداز کے موضوعات کو کور کیا گیا ہے اس مبارک سورے میں۔ آج چونکہ پہلی مجلس ہے اور گویا کہ اس انٹروڈکشن کا انٹروڈکشن ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ انٹروڈکشن اختیار کیا جائے اور اس انٹروڈکشن کا انتخاب کیا جائے، وہ آپ کے سامنے وہ والا انٹروڈکشن پیش کیا جائے جو خود قرآن نے قرآن کے تعلق سے انٹروڈکشن پیش کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ 7 آیتوں پر مشتمل چھوٹا سا ایک سورہ، سورہ حمد۔ سورہ حمد خود ایک مکمل مضمون ہے، موضوع ہے، اور اس پر ہم چونکہ
مختلف جگہوں پر بہت کچھ بیان کر چکے ہیں اور اس پر ایک اشرح بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو موضوع نہیں بنایا، اس لیے کہ کہیں بھی اویلیبل ہے تو کوئی ایک نئی چیز پیش کی جائے تاکہ نہ صرف آپ حضرات انشاءاللہ یہ تقاریر محفوظ رہیں گی کہ جو حضرات بعد میں بھی اس کو سننا چاہیں گے تو کچھ نہ کچھ اگر استفادہ وہ کر سکیں یقیناً اس گفتگو سے تو بہت بڑے شرف کی بات ہوگی ہمارے لیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے نہیں ہے جو صاحبان علم ہیں، یہ بہت ہی سمپل گفتگو ہوگی اور اپنے علم کی جو بساط ہے ہماری اس کے مطابق ہم آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ کبھی بھی قرآن پر گفتگو نہیں کی جا سکتی جب تک وارثان قرآن کا حوالہ نہ دیا جائے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید مؤمنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن کی عظمت یہ ہے کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کوئی بھی آپ کے کوئی بھی ایشو ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی معاملہ ہو، کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، مصیبت ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مسئلے کے لیے قرآن مجید میں ایسی آیتیں موجود ہیں کہ آپ ان آیات کو پڑھیں اور آپ کی وہ پرٹیکولر مشکل حل ہو، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ آپ ان آیتوں کو پڑھیں تو آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ یہ قرآن مجید میں ہے، یعنی پریکٹیکلی۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن شفا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ شفا صرف ظاہری جو بیماریاں ہیں اس سے نہیں ہے، بلکہ دلوں کی جو بیماریاں ہیں یہ قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے اپنے لیے۔ تو قرآن ہر طرح کی شفا ہے، قرآن ہر طرح کا کیور ہے، قرآن ہر طرح کا سلوشن ہے، ہر مشکل کا، ہر مصیبت کا۔ جب ایسا ہے تو کیا کہنے، یعنی قرآن اگر انسان پڑھتا ہے اور قرآن اس کے پاس ہے تو اس کے پاس کوئی دشواری آ نہیں سکتی، اسے کوئی مشکل ہو نہیں سکتی، اسے کوئی نقصان ہو نہیں سکتا، اسے کوئی پریشانی ہو نہیں سکتی۔ مگر یہی قرآن جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور اسی آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ لیکن یہی قرآن جو شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، جب ظالم اس کو پڑھتا ہے تو اسے خسارے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ کیسے ہوا کہ قرآن، ایک ہی آیت، ایک ہی مضمون، کسی کے لیے شفا اور رحمت ہے، کسی کے لیے خسارہ ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح سورس سے لوگے اور سمجھو گے تو شفا ہے، تو تفسیر بالرائے کرو گے تو خسارہ ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اس لیے اللہ نے دو چیزیں بھیجیں، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ کتاب دینے سے پہلے وہ روشنی دی جس میں تم اس کتاب کا مطالعہ کر سکو، ورنہ اندھیروں میں پڑھو گے تو اندھیروں میں رہ جاؤ گے۔ اور پیغمبر نے بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے مسلمانوں کو یہی نسخہ دیا۔ نسخہ ایک ہے، پہلو اس کے دو ہیں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی، کتاب الہی ہے اور میرے اہل بیت ہے، میرے عترت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن مجید بلا شبہ کتاب ہدایت ہے، کتاب شفا ہے، کتاب نور ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں ہر طرح کے خسارے سے محفوظ رکھتی ہے، لیکن ولا یزید الظالمین، اگر ظالم بن کر اس کو پڑھیں گے، مومن بن کر پڑھو تو شفا ہے، ظالم بن کر پڑھو تو خسارہ ہے۔ تو اب یہ قرآن مجید، اس قرآن کا انٹروڈکشن خدا نے ایک سورہ کے ذریعے کرایا، اسے سورہ حمد کہتے ہیں، اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں،
اسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں. اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے روایات یہ ہے، بہت سی روایات ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ ہمارا مضمون سورہ فاتحہ نہیں ہے، لیکن فاتحہ کے ذریعے سے، فاتحہ نے اوپننگ، ہم داخل ہوں گے اپنے اصل مضمون پر انشاءاللہ. موضوع کی طرف ہم جائیں گے اور وہ ہے سورہ بقرہ کا تعارف. اس سورہ حمد کے لیے اس طرح کی روایات ہیں کہ اگر کسی کو، کسی بیمار کو سورہ حمد شفا نہ پہنچا سکے تو دنیا کی کوئی دعا اور دوا اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اس کا مطلب یہ کہ یہ سورہ شفا ہے. یعنی اگر کوئی بیمار ہو تو آپ بیمار کے ہاتھ پر، بازو پر، سر پر، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سورہ حمد پڑھیں تو انشاءاللہ اس کو شفا حاصل ہونی چاہیے. مگر مشکل یہ ہے کہ آپ کر کے دیکھیں، آپ اس کو، معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی رائج ہو جاتی ہیں کہ آپ گئے کسی مریض کو دیکھنے کے لیے، آپ نے کہا فاتحہ، اور کر کے آپ نے اس کے اوپر فاتحہ پڑھ دی. ان کا لو بھیا انہوں نے زندگی مار دیا اس کو. اس لیے کہ ہماری نظر میں سورہ فاتحہ صرف مردوں کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے، بے شک مردوں کے لیے. اس کی یہی تو کمال ہے سورہ فاتحہ کا کہ سورہ فاتحہ کی برکتیں زندگی سے لے کے آخرت تک ہیں. زندگی میں بھی یہ شفا ہے، آخرت کے لیے بھی یہ مغفرت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. اس لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بڑے فضائل ہیں. میں اس وقت اس موضوع کی طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس حسن کے ساتھ اس سورے میں پورے قرآن کو سمیٹ دیا گیا ہے. سارے مضامین قرآن کے اس کے اندر آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بات شروع ہوتی ہے. اگر ہم صرف بسم اللہ پہ گفتگو کریں تو پوری مجلس تمام ہو جائے، لیکن بس ہم چونکہ جلدی گزرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس سے آپ نہ صرف اس سورے کی ابتدا کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں، بلکہ اپنے دیگر کاموں کا آغاز اس سے کرتے ہیں. اور یہ حدیث بھی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر. جو کام بھی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناتمام رہ جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام پورا ہو، مکمل ہو، تو اس کام کو بسم اللہ سے شروع کریں. اس کے بعد پھر بات آتی ہے الحمدللہ رب العالمین. ہم اسی طرح انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور سورہ بقرہ تک پہنچیں گے. آج سورہ بقرہ پر گفتگو شاید نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ وقت کی بھی پابندی ضروری ہے، لیکن یہ انٹروڈکشن ہے سورہ بقرہ میں کس انداز سے ہم سورہ بقرہ سے کنیکشن ہے اس سورہ کا، وہ ہم انشاءاللہ آج اس پر گفتگو کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں پر لفظ ہے حمد. آپ بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اگر نعمت آپ کو ملے تو مستحب ہے کہ آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، اور بہترین طریقہ شکر یہ ہے کہ آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین. معصومین نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور یہ فرمایا ہے امام محمد باقر علیہ السلام. ایک چیز گم ہو گئی تو آپ نے فرمایا اگر یہ مجھ کو مل گئی تو میں آج ایسی خدا کی حمد کروں گا کہ اس میں اس کی تمام صفات جمع ہو جائیں گی. بہترین اللہ کی میں حمد کروں گا، بس وہ چیز مجھ کو مل جائے. وہ فوراً مل گئی. اب لوگوں نے انتظار کیا کہ اب یہ کون سی حمد کریں گے، کتنی طولانی حمد ہوگی، کیا ہوگی، ذرا دیکھیں کون سی دعا پڑھنے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. لوگوں نے کہا بس تم کیا سمجھتے ہو، اس سے بڑھ کر کوئی اور شکر کا انداز ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ جب کہا تو آپ جتنے ٹرانسلیشن پڑھیں گے قرآن مجید کے تو اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہوگا الحمد، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو یہ تمام کا لفظ کہاں سے آیا؟ اس میں لفظ تمام نہیں ہے الگ سے. حمد الحمدللہ رب العالمین. یہ جو الف لام میم ہے
یہ جو الف لام ہے اس کے اندر، یہ الف لام تعریف کہلاتا ہے، یعنی تمام، یا الف لام استغراق کہلاتا ہے، تمام کا مفہوم یہاں آتا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم خود اسی لفظ حمد سے آتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جب اس کا ٹرانسلیشن کیا اردو میں یا فارسی میں یا اور دوسری زبانوں میں، تو آپ نے کیا کہا؟ تعریف، تمام تعریف خود عربی لفظ ہے۔ تو اب آپ نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے، بھئی یہ حمد کا لفظ ہے، مدح بھی لفظ ہے، ثنا بھی لفظ ہے، تعریف بھی لفظ ہے، یہ تمام الفاظ ہیں، اس میں حمد کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو حمد کا مفہوم دیگر الفاظ کے مفاہیم سے مختلف ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ کیا خصوصیت ہے اس کی؟ اس کی خصوصیت یہ ہے حمد کی کہ حمد صرف خدا کی ہو سکتی ہے، یعنی حمد وہ تعریف ہے جو صرف خدا کی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ خود اہل بیت کی جب تعریف کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ کس کی مجال ہے جو اہل بیت کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ کون کر سکتا ہے؟ کچھ بھی آپ استعمال کریں الفاظ، اس کے باوجود بھی آپ حق تعریف اہل بیت ادا نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان کے لیے ہمیشہ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ مدح۔ اہل بیت کی مدح کر رہے ہیں، اہل بیت کی ثنا کر رہے ہیں، مگر آپ کبھی کہتے ہیں کہ اہل بیت کی حمد کر رہا ہوں؟ حمد نہیں ہوتی، حمد صرف اللہ سے مخصوص ہے۔ لیکن اب اس کا بھی ریزن کیا ہے؟ کیوں حمد اللہ سے مخصوص ہے؟ ایسا کیا لفظ ہے یہ؟ کہ اس لیے کہ مدح میں اور حمد میں علماء نے جو فرق علماء لغت نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ الحمد هو الثناء على الجمیل الاختیاری، حمد وہ تعریف ہے جو کسی ایسی اچھی صفت کی جائے جو صفت اس کی اپنی ذاتی اور اختیاری ہو، کسی کی دی ہوئی نہ ہو۔ اب آپ کسی کی تعریف کر کے دیکھیں کہ جو یہ صاحب یہ تعریف ہم کر رہے ہیں ان کی، اور یہ صرف انہی کی صفت ہے، یہ صفت ان کو کسی نے نہیں دی ہے، کس کی کریں گے؟ کوئی ہے کائنات میں؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب جب ہم اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں تو اہل بیت کی جتنی تعریفیں ہیں ایک طرف، اور یہ تعریف ایک طرف کہ جو کچھ ان کی تعریفیں دی ہوئی اللہ کی ہیں، جو بھی ان کی صفات ہیں عطا کردہ اللہ کی ہیں، اللہ نے ان کو دی ہیں، ذاتی نہیں ہیں، ذاتی صفات صرف اللہ کی ہیں۔ اور یہاں پر میں ہمیشہ یہ جملہ عرض کرتا ہوں اور واقعاً عجیب ہے کہ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یا علی کیوں کہتے ہیں، علی کو کیوں پکارتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی علی کو پکارنے میں کیا آپ کو پریشانی ہو رہی ہے؟ کہا بھئی پکارتے صرف اللہ کو ہیں، ایاک نستعین، ابھی آپ کہنے والے ایاک نستعین، صرف اللہ سے مدد ہم مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، غیر اللہ سے۔ شرط یہ ہے کہ یعنی اللہ کے جو غیر ہیں ان سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی کے بارے میں کوئی بھی ہو، کوئی اس کے بارے میں آپ تصور کریں کہ اس کی جو یہ صفت ہے یہ اسی کی ہے، اس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ تو اگر دنیا میں کوئی انسان علی سے مدد مانگے اور یہ سوچ کے مانگے کہ بھئی یہ جو مدد مانگ رہا ہوں علی مدد کریں گے، علی کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بڑے اطمینان سے یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ یہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علی کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شرک ہے، اور یہی علی کی خصوصیت ہے کہ کسی کو اللہ سے جوڑنا شرک ہے، علی کو اللہ سے الگ کرنا شرک ہے۔ ہو جانا، آپ علی کو اللہ سے الگ نہیں کر سکتے۔ تو جمیل اختیاری ہو تب حمد ہوتی ہے، ورنہ مدح ہوتی ہے، ثنا ہوتی ہے۔ اسی لیے سب کی حمد ہے، سب کی مدح ہے، حمد کسی کی نہیں ہے۔ مگر عجیب بات ہے، یہ بات میں نے کہہ دی، آپ جائیے علماء سے گفتگو کیجئے، بات کیجئے، خود ریسرچ کیجئے، اس لیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جب گفتگو کریں گے تو جلدی جلدی گزریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حمد میں جو صرف اللہ سے مخصوص ہے، یہ حمد
اسی روٹ ورڈ سے ہے محمد. محمد یعنی وہ جس کی بہت مدح نہیں حمد کی گئی ہو. ہم تو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. بحق محمد وانت المحمود, اللہ محمود ہے, اس کی حمد کی گئی ہے. یہ محمد ہیں, ان کی بہت زیادہ حمد کی گئی ہے. تو دیکھیں قرآن فہمی کے کچھ اصول ہیں. اگر انسان حقائق کو نہ سمجھے اور دقائق پر اس کی نظر نہ ہو تو وہ ہر شے کو فوراً گھبرا کے دیتا ہے شرک بدعت شرک, اس کو شرک کہہ دے گا. اب سوال یہ ہے کہ ابھی میں نے کیا کہا آپ کی خدمت میں؟ اللہ ہوا ہے جو محمود ہے, اس کی حمد. محمد ہوا ہے جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی ہو. تو کیا ان کی حمد اللہ سے زیادہ ہے؟ پہلے بات تو ہے کہ حمد کسی اور کی ہو نہیں سکتی. ان کی حمد کیسے ہو گئی؟ بات یہ ہے اگر ان کا نام کوئی اور رکھے تو جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو محمد کہے اس مفہوم میں, لیکن ان کا نام اس نے رکھا ہے جو خود محمود ہے. مگر کیوں رکھا محمد؟ ان کی حمد کیسے زیادہ ہو گئی؟ اللہ سے زیادہ ہے ان کی حمد؟ میں کہوں گا بالکل ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لائق حمد زیادہ ہے, نہیں, الفاظ میں غور کیجئے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی حمد, ان کی تعریف اللہ سے زیادہ ہوتی ہے. جتنی اللہ کی تعریف ہوتی ہے اس سے زیادہ رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہے. آپ نے کہا کیسے ہوتی ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے, پیغمبر اسلام کی تعریف کرنے والوں کو جمع کر لیں آپ, انسانوں میں پورے انسانوں کو مان لیجئے چلے. اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ کوئی کافر نہ رہ جائے, سب صرف تعریف کر رہے ہیں رسول اللہ کی. جنات کو شامل کر لیجئے, ملائکہ کو شامل کر لیجئے, کائنات کے تمام ذرات کو, تمام مخلوقات کو, پوری کائنات کو شامل کر لیجئے, سب مل کے پیغمبر اسلام کی تعریف کر رہے ہیں. یہ جو پیغمبر اسلام کی تعریف ہے یہ تنہا تعریف نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل تعریف تو یہ تو تعریف اللہ کی بھی ہو رہی ہے. ساری من شیء الا یسبح بحمدہ, کوئی شے کائنات کی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں, سب اللہ کی تعریف کر رہی ہیں. تمام اشیاء, وہی اشیاء اگر پیغمبر کی بھی تعریف کریں شرک ہے؟ شرک نہیں ہے. بات یہ کہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں اللہ کی تعریف کریں, اللہ کی تعریف ہوئی محدود تعریف ہے, اس لیے کہ تعریف کرنے والے محدود ہیں. لیکن جب تعریف محمد کی شروع ہوتی ہے تو اس میں پوری کائنات تعریف کرے, یہ محدود تعریف ہے. مگر اس تعریف میں شامل وہ ہو جاتا ہے جس کی تعریف لامحدود ہے. تو جس کی تعریف خدا کرے اس کی تعریف زیادہ ہو رہی ہے, یا جس کی تعریف مخلوقات کریں اس کی تعریف زیادہ ہو رہی ہے؟ لائق تعریف وہ زیادہ ہے, تعریف ان کی زیادہ ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعریف کرنے والوں میں خدا شامل ہے. اب سوچیں کہ اس کی تعریف کا عالم کیا ہوگا جس کی تعریف کرنے والوں میں خدا بھی شامل ہو, محمد بھی شامل ہو. اور شروع ہوتی ہے بات الحمدللہ سے. تمام تعریف حمد اللہ کے لیے. حمد جو ہے اسم ہے, ناؤن ہے, ورب نہیں ہے, اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا, جامد ہوتا ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ احمد اللہ, جیسے ایاک نعبد, تو وہاں فعل ہے, وہ ورب ہے, لیکن یہاں پر اسم ہے. یعنی کہ یا اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر بات اس طرح شروع ہوتی کہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے والا اس تعریف کو زمانے سے مخصوص کر دیتا. اب تعریف کرتے ہیں, تعریف کی تھی, تعریف کریں گے, تعریف کر رہے ہیں, زمانے سے مخصوص ہے, وہ جگہ سے مخصوص ہے, کہاں کر رہے ہیں, تو ٹائم اور اسپیس میں لمیٹڈ ہو جاتی تعریف. اگر حمد شروع ہوتی فعل کے ساتھ, پھر حمد کرنے والا خود اس کی جو ایبیلٹی ہے اس کے مطابق حمد کرتا.
اب یہ نہیں حمد جنرل ہے، حمد ہے اللہ کی. کتنی حمد ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. کہاں تک ہے اس کی کوئی حد نہیں. کب ہے، کب تک ہے، کب سے ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے کہ اسم استعمال کیا ہے، فعل استعمال نہیں کیا. یہ بلاغت ہے قرآن مجید کی. الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا جو رب ہے. الرحمن الرحیم، 4 مرتبہ رحمت کا ذکر اس پورے سورے میں ہوا ہے. 4 مرتبہ ایک ہی روٹ ورڈ سے رحمت کا ذکر دہرایا گیا ہے. کتنا رحیم ہے وہ پروردگار، جو قرآن مجید کا خلاصہ پیش کر رہا ہے. خلاصہ، سمری میں اضافوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، چھاڑ دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے. جو بھی ایکسٹرا ورڈز ہیں، چاہے وہ معنوی ہوں یا لفظی ہوں، ان الفاظ، اضافی الفاظ کو ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر دہرایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، رحمت پروردگار. وہ خدا کو یہ صفت رحمت کتنی پسند ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ رحمت پروردگار سے محروم رہ جائے اور مغضوب علیہم بن جائے تو کتنا وہ بد نصیب ہوگا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ وقت مختصر ہے، مجھے آج اس مضمون کو جلدی سے تمام کر دینا تاکہ ہم زیادہ پھیلے نہیں گفتگو میں اور فوکسڈ رہے بات. تو ایاک نعبد، صرف عبادت اللہ کی. مفعول کو مقدم کیا گیا ہے، نعبدو کا نہیں کہا گیا. ایاک، کرتے ہیں ہم صرف تیری کیا عبادت، صرف تیری کرتے ہیں ہم عبادت. تو اگر ہم کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو نہیں کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہوں گے؟ نہیں، تیری کرتے ہیں صرف ہم عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم پکارتے ہیں مدد کے لیے صرف تجھ کو. تو اب اس کی وضاحت کی اس لیے ضرورت نہیں کہ میں وضاحت کر چکا ہوں. صرف خدا کو آپ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لٹرل میننگ کی طرف چلے گئے اور الفاظ کو اس انداز سے آپ نے کہا نہیں، تو اس میں کہا صرف اللہ سے مدد، تو پھر قرآن مجید کے اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. تقوی وہی روٹ ورڈ ہے، استعانت کا جو روٹ ورڈ ہے وہی تعاونو کا روٹ ورڈ ہے کہ بر و تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تم ایک دوسرے کی مدد کرو. تو جب خدا خود حکم دے رہا ہے مدد کرنے کا ایک دوسرے کی، تو وہاں یہاں یہ کہا جائے کہ مدد صرف تجھ سے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی خاص مدد ہے جو صرف ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں. ہر مدد اللہ سے مانگ سکتے ہیں. کس طرح؟ کہ جو بھی آپ کو مدد ملے، آپ یہ سمجھیں مدد ملی ہے لیکن اصل میں ذریعہ یہ ہے مدد خدا کی طرف سے آ رہی ہے. یہ توحید ہے. ایک ڈاکٹر نے آپ کو شفا دی، اگر آپ یہ سمجھیں یہ ڈاکٹر ہی کی دی ہوئی شفا ہے، یہ شرک ہو جائے گا. اگر آپ کہیں کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، یہ توحید ہے. یعنی جو آپ مدد ایک دوسرے کی کریں، اس مدد کی صلاحیت آپ کو کس نے دی ہے؟ اس کا سورس اللہ کی ذات ہے. یہ مطلب ہے ایاک نستعین. یعنی اگر ہم کسی اور سے بھی مدد مانگتے ہیں تو ہم یہ سمجھ کے مانگتے ہیں کہ اس کو یہ طاقت و صلاحیت تو نے دی ہے. کسی کو کم مدد کرنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو زیادہ مدد کرنے کی صلاحیت دی ہے. کسی کی صلاحیتیں مدد کرنے کی اتنی محدود ہے کہ کسی ایک ہی جگہ مدد کر رہے ہیں، کچھ ہی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. کسی کو تو نے اتنی صلاحیت دے دی ہے کہ وہ پچھلوں کی بھی مدد کرتا ہے، موجود لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے، آنے والوں کی بھی مدد کرتا ہے، وہ سب کی مدد کر رہا ہے. اب یہ تیرے اوپر ہے پروردگار کہ تو کس کو کتنا پاور دے دے. کون ہے تجھے محدود کرنے والا؟ اس دینے میں توجہ کیجئے گا. یا اللہ اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا. تم کون ہو یہ کہنے والے؟ یہ تو خدا ہی جانے کہ اس نے کس کو کتنا پاور دیا ہے. اور جب وہ پاور دے رہا ہے تو ایاک نستعین کا مطلب یہی ہے کہ اگر تم کسی اور کو بھی پکارو، تعاونو، تم کسی اور کو بھی آواز دو، بس یہ سمجھ کے آواز دو کہ اس کی صلاحیتیں اس کی دی ہوئی ہیں. یہ مطلب ہے ایاک نستعین کا. اور
بس میں اس پر اور بہت سے اس کے پہلو ہیں، میں گزر رہا ہوں جلدی سے. اب آئیے اس کے بعد کیا کہا گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. عجیب بات ہے، صراط مستقیم کی یا اللہ تو ہدایت فرما. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب دیکھیں یہ سورہ جو ہے شروع الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ جو صیغے ہیں تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں نا آپ. اللہ کی تعریف. کون اللہ؟ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو رب العالمین ہے، جو مالک یوم الدین. وہ اللہ. تو اب آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ نعبدہ، ایاہ نعبد، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. غائب کے صیغے آپ نے شروع میں استعمال کیے، وہ خدا وہ خدا وہ خدا، پھر ایک دم آپ حاضر کے صیغوں میں آ گئے. یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ تین جملوں میں آپ غائب سے حاضر میں کیسے آ گئے؟ آپ اس سے پہلے کس کی بات کر رہے تھے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیا اسی کی بات کر رہے ہیں؟ پھر یہ بدلہ کیسے سیکھا؟ توجہ کیجئے گا. کہا یہی تو کمال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جب تم سورہ حمد پڑھو اس مفہوم کو سمجھ کے پڑھو کہ جیسے تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. الحمدللہ رب العالمین اور تمہارا لیول اور آگے بڑھا. الرحمن الرحیم اور بلند ہوئے. مالک یوم الدین اور بلند ہوئے. اتنے بلند ہوئے روحانیت کے اعتبار سے کہ اب تم خود کو غیب سے شہود کی منزل میں لے آئے اللہ کے سامنے. توجہ کیجئے گا. تو وہ خدا جس کے لیے تم غائب کے صیغے استعمال کر رہے تھے، اب تم اس سے حاضر سے گفتگو کر رہے ہو. اتنا چھوٹا سا سفر ہونا چاہیے معرفت کا خدا تک پہنچنے کے لیے. یعنی کہ زندگی گزر جائے ابھی تک خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکے. معرفت الہی کے لیے یہ سفر مختصر، فوری طور پر چند جملوں میں تم پہنچ گئے. ایاک، اب خدا سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے گئے. اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ صراط مستقیم کی ہدایت کر. شاید میں یہاں تمام کر دوں گفتگو کو. آج کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ وقت پر مجلس شروع ہو، وقت پر تمام ہو. اس میں سبھی کا فائدہ ہے. اور پھر مضمون کی جان بھی یہی ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے اور اس کو شوق سے اور ذوق سے سنا جائے. اب آپ دیکھیں اس میں ایک کمال کی بات. آپ نے کیا کہا؟ یا اللہ تو ہماری ہدایت فرما. کب کہا؟ جب آپ یہ کہہ چکے ایاک نعبد. اب آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، جا کے پڑھیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 62. الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. کیا کمال کی بات ہے. کیا تم سے میں نے یہ اے بنی آدم یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور تم صرف میری عبادت کرو گے. اے میرے بندو، اے بنی آدم، صرف تم سے میں عہد لے چکا کہ تم صرف میری عبادت کرو گے. وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم. یہ جو تم عبادت کرو گے میری، یہی صراط مستقیم ہے. میرے دوستو، روز پڑھ رہے ہیں سورہ حمد، کبھی غور کیا؟ کبھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب کہہ دیا ایاک نعبد تو قرآن خود یہ کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں کہ تم نے جب کہا ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی صراط مستقیم. وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو. ھذا صراط، یہ صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. صراط مستقیم ہے اللہ کی عبادت. تو جب آپ یہ کہہ چکے ایاک نعبد، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ کہہ چکے کہ یا اللہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. اب یہ کہنے کے بعد آپ الگ سے کیوں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ تو کیا قرآن میں کنٹرڈکشن ہے؟ قرآن پڑھنا
کافی نہیں ہے، رٹ لینا کافی نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پورا قرآن تو کیا سمجھو گے، سورہ حمد ہی سمجھ لو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے تو بس ٹھیک، ویری گڈ، تم نے عبادت کی، ھذا صراط مستقیم، یہی عبادت صراط مستقیم ہے۔ سورہ یہاں ختم ہو جانا چاہیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط، تو کیا بیکورڈ جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، یعنی آپ دوبارہ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ نہیں، یہی تمہارے سمجھنے کی بات ہے۔ یہ سورہ ہے، اسے تمہیں نماز میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور نماز میں 2 سورے پڑھنے ہر رکعت میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہیں کم سے کم 10 مرتبہ روزانہ، پہلی دوسری میں تو واجب ہے، ہر فرقہ اس کو مانتا ہے، ہم تو پڑھنی ہے، باقی اس کے بعد کا سورے میں تمہیں چوائس ہے، اس میں چوائس نہیں ہے کہ آج یہ پڑھوں یا آج نہیں پڑھوں، اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ کیوں؟ تو کوئی تو ریزن ہوگا کہ اس کو ضرور پڑھنا ہے، کوئی تو ریزن ہے اس کو ضرور پڑھنا ہے، اس لیے کہ نماز اصل میں عبادت ہے، اللہ کی خالص عبادت کا بہترین مظہر ہے نماز، نماز سے بہتر کوئی مظہر عبادت نہیں ہے۔ تو اب تم نماز پڑھ رہے ہو، روز کہہ رہو یا اللہ تیری عبادت، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہو ہدایت کر دے، تو یہ ہدایت کا تو لفظ آنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ بات تمام ہو گئی۔ کہا نہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ جو کھڑے ہو کے میرے سامنے عبادت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایاک نستعین، کہیں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو غلط نہ سمجھ لے، کہیں یہ نہ سوچ لے کہ بس صرف اللہ کے علاوہ کسی کی بات مت کرو۔ تو خدا نے کہا دیکھو سورہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک تم میرے خاص بندوں کی بات نہ کر لو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم نے عبادت تو کی اور تو نے کہہ دیا کہ بھئی یہی صراط مستقیم ہے، بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ ایاک نعبد ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہاں غرور میں نہ آ جانا، ارے ہم عبادت کر رہے ہیں اب کسی کا نام مت لو۔ چلے گئے وہاں پر حج کرنے کے لیے، دیکھا کیا ہوا، غرور۔ نماز اللہ نے رکھی اسی لیے کہ غرور اور تکبر ختم ہو۔ نماز غرور کو ختم کرتی ہے، عبادتیں غرور کو ختم کرتی ہیں، حج سے غرور ختم ہوتا ہے۔ حج میں سب کو برابر ہونا ہے، سب ایک ہی لباس پہن کر آتے، کوئی شہزادہ نہیں ہے یہاں، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شہزادہ بن کر کار میں بیٹھ کر آئے اور ہزاروں لوگوں کی موت کا سبب بن جائے، کتنے شرم کی بات ہے۔ اور خود کو شہزادہ کہاں ہے اسلام میں، کس جگہ ہے بادشاہت؟ کون سی بادشاہت اسلام میں؟ ہر چیز بدعت ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ کے رسول کو کھڑے ہو کے سلام کرو تو بدعت ہے، ان کو بادشاہ کہہ کے سلام کرو تو سنت ہے۔ ہاں سنت تو ہوگی مگر کس کی سنت ہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ بھی بتا دو کس کی سنت ہے۔ اتنے ہزاروں حاجی ان کو قربان کر دیا گیا، مار دیا گیا، کس لیے؟ کہا صاحب شہزادے آ کر حج کریں گے۔ ارے حج کی خصوصیت تو یہی ہے کہ حج میں معلوم نہیں ہوتا کہ کون بادشاہ ہے، کون شہزادہ ہے، کون فقیر ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے۔ تم کو اس لباس میں آنا ہے جس لباس میں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ مجال ہو تو اپنے یہ سارے لباس بادشاہت کے اور یہ سارے تاج لے کے قبر میں جاؤ تو جانے، وہاں تو یہی لباس پہنے ہوگا، حج والا لباس، احرام۔ اتنے لوگوں کو مارا، ایک لفظ سوری کا نہیں آیا۔ یہ غرور دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو ایاک نعبد، ہر ایک کو شرک، سب مشرک ہیں دنیا میں ان کے علاوہ، انہوں نے سمجھا ہی نہیں دین کو۔ تو خدا نے کہا دیکھو یہ خالص عبادت ہے نماز، یہ نماز، اس میں کسی کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے، صرف اللہ، بس اللہ کی بات کرو، صرف اللہ کا ذکر کرو۔ تو اب کوئی اس غرور میں نہ آ جائے کہ جیسے میں نے کہا ایاک نعبد، یا اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف میری عبادت کرنے کی بات کر کے اور یہ دعویٰ کر کے اتنے غرور میں مبتلا ہو جائے
کہ جن کے احترام کا ہم حکم دیں ان کے احترام کو بدعت کہنے لگے, شرک کہنے لگے. تو کہا اب تم بتاؤ تو صحیح کہ تم واقعی میری عبادت کرتے بھی ہو کہ نہیں؟ بتاؤ, کرتے ہو میری عبادت, صرف میری عبادت؟ بے شک یہی صراط مستقیم ہے, مگر اب مجھ سے دعا مانگو, یا اللہ ہم جو تیری عبادت کر رہے ہیں صرف تیری, اور یہی صراط مستقیم ہے, اہدنا. اب یہ اہدنا کا مفہوم بھی یہاں سمجھ میں آ گیا. یا اللہ یہ جو تو نے سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیا ہے عبادت کر کے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, ہم سیدھا راستہ دیکھ چکے ہیں, اب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ایسا نہ ہو کہ غرور آ جائے اور ہم ہٹ جائیں اس راستے سے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. تو سورہ یہاں تمام ہو جاتا. کہا نہیں, اب تک تو تم نے میرا ذکر کیا, اب میں تم سب پر واجب قرار دوں گا کہ تم صراط مستقیم پر آ ہی نہیں سکتے, میری تم عبادت کر ہی نہیں سکتے جب تک تم میرے خاص بندوں کا ذکر نہ کرو. کیا صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی, یہ جن پر تو نعمت نازل کرنے والا وہ ہے. کچھ وہ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں, وہ کون ہے؟ تم ہو خود. تو تم اپنے ہی راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہو؟ نہیں, صراط الذین انعمت, ان کے راستے پر جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. جمع کا صیغہ ہے, کوئی ایک فرد نہیں ہے, پلورل ہے. تو توحید کا ذکر کرتے کرتے, اللہ کا ذکر کرتے کرتے سورہ ہم تم بندوں کے ذکر پر کیسے آ گئے؟ کہا یہی ہے, جب تم یہ ذکر کرو گے تب ہم کہیں گے ھذا صراط مستقیم, یہ ہے صراط مستقیم. اور دیکھو ہم نے کیا کہا تھا کہ صراط مستقیم پر تمہیں قائم, ھذا یہ تم میری عبادت جب کرو گے تو یہ صراط مستقیم کہلائے گا جب تم میری عبادت کرو گے. مگر اس کی تشریح یہ ہے کہ راستہ سیدھا وہی ہے جو میرے خاص بندوں کا راستہ ہے, تبھی تمہاری عبادت عبادت کہلائے گی. اگر تم نے ان سے دشمنی کی تو تم کتنی ہی نمازیں پڑھ لو, وہ نمازیں عبادت نہیں کہلائیں گی, تمہارا راستہ صراط مستقیم نہیں کہلائے گا. تو ساری چیزیں منحصر ہو گئی کہاں آ کر کہ تمہیں پہچاننا یہ ہے کہ انعمت علیہم کون ہے, اور جس دن تم انعمت علیہم کو پہچان لو گے اسی دن تم پہچان لو گے کہ مغضوب علیہم کون ہے اور ظالم کون ہے. صلی دیجئے محمد و آل محمد. چونکہ پورے سورے میں اصل فوکس کہاں آ گیا؟ ہدایت پر. اہدنا الصراط المستقیم, یعنی صراط مستقیم تلاش کرنا ہے. اور صراط مستقیم تو ایک طرف اس سے پہلے لفظ عبادت ہے اور بعد میں ہے انعمت علیہم. تو عبادت ہے بے شک صراط مستقیم, مگر اس کی وضاحت, اس کی تشریح, اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے, اس کے ڈیفینیشن کیا ہے, اس کا ڈسکرپشن کیا ہے؟ یہ ہے کہ صراط مستقیم کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی سے منسوب ہو جائے. کس سے منسوب ہو جائے؟ اب بات تمام ہو جاتی ہے یہاں, اور میں انشاءاللہ یہی سے گفتگو کو, چونکہ اب یہی سے بات سورہ بقرہ سے کیسے جڑ جاتی ہے توجہ کیجئے گا. اہدنا الصراط المستقیم, تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ میں اس پر کر کے کل کی گفتگو سے فوراً ہم سورہ بقرہ سے مربوط ہو جائیں گے, تاکہ زیادہ گفتگو ہماری سورہ بقرہ پر ہی ہو سکے اور ہم یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کن مضامین کا ذکر کیا ہے. اور یہ ایک سورہ جو سب سے بڑا سورہ اور سب سے اہم سورہ ہے پورے قرآن میں, سب سے اہم سورہ, اس سے کیسے ہم جڑ جاتے ہیں. تو کہا اہدنا, چونکہ ہدایت کی بات تم نے کی, ہدایت تو اب ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم اس ہدایت کو کیسے حاصل کر سکتے ہو. ہر ایک کو یہ ہدایت نہیں ملتی جو تم مانگ رہے ہو.
نہیں کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جہاں یہ مضمون تمام ہوتا ہے وہیں سے سورہ بقرہ کا مضمون شروع ہوتا ہے. اب پڑھ لیجئے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تم جو ہدایت مانگ رہے ہو ہر ایک کو نہیں ملے گی، توجہ کیجئے گا، یہ صرف متقین کو ملے گی. یہ ہدایت حق کس کا ہے؟ ہم کسے ہدایت دیں گے؟ ھدی للمتقین. اور کہاں ھدی للمتقین اور اس سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، دونوں جگہ ہدایت کا ذکر ہے. ایک طرف دعا ہے، ایک طرف جواب دعا ہے. توجہ کہ ایک طرف بندہ دعا کر رہا ہے یا اللہ ہدایت چاہیے، اس کے فوراً بعد خدا کہہ رہا ہاں ہدایت دیں گے. مگر ان دونوں کے بیچ میں دو ذکر ہیں. کیا ذکر ہے؟ ایک تو انعمت علیہم، کچھ لوگوں کا ذکر ہے، اور بعد میں کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا ذکر ہے. توجہ کیجئے گا، یہ سامعین پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں، سمجھے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت خدا سے طلب کرنے میں اور خدا سے حاصل کرنے کے درمیان دو چیزوں سے گزرنا پڑے گا، انعمت علیہم اور کتاب الہی. آپ دیکھیں کیا بیوٹی ہے قرآن کی. لوگ اس کو گزر جاتے ہیں پڑھ کے، ہم نے آج قرآن پڑھا، ہم نے آج اتنی آیتیں پڑھی، بہت اچھی بات ہے، بڑا ثواب ہے آیتیں پڑھنے کا، لیکن غور کرو قرآن کیا کہتا ہے. اہل بیت ہی انعمت علیہم ہے. اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کل ہوگی، اور جہاں ہم نے بات سورہ بقرہ سے گویا ہم آج مربوط ہو گئے، انشاءاللہ سورہ بقرہ پر گفتگو ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انعمت علیہم انہیں پہچانو، قرآن کو سمجھو، مگر یہ جبھی ہوگا جب تم تقوی اختیار کرو گے، اس تقوی کے ذریعے سے. یہ ہے اہل بیت، روز دعا مانگتے ہو جن کے لیے کہ اللہ ان کے راستے پر چلا. یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان سے محبت کی جائے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہوا کیا؟ جنہوں نے قرآن کو بھی چھوڑا، اہل بیت کو بھی چھوڑا. تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہم سے اتنی دشمنی کی گئی کہ اگر خدا ہم سے دشمنی کا نعوذ باللہ حکم دیتا تو یہ امت اب اس سے زیادہ دشمنی نہیں کر سکتی تھی، سجائے کہ حکم محبت کے بعد اتنی دشمنی کی گئی. آج محرم کی پہلی کی شب ہے، چاند رات جسے کہتے ہیں. یہ واحد چاند ہے جسے دیکھ کر ایک مومن کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. کچھ چاند ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، مگر یہ چاند وہ ہے جسے دیکھ کر انسان مغموم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس چاند سے بہت سی یادیں وابستہ ہیں. یہ چاند دیکھتے ہی کسی کی جوانی یاد آتی ہے، کسی کا بچپنا یاد آتا ہے، کسی کا سینہ یاد آتا ہے، کسی کے بازو یاد آتے ہیں، کسی کا گلا یاد آتا ہے. یہ عجیب چاند ہے محرم کا. عزاخانے سج جاتے ہیں، حسینی عزاداری کے لیے امام بارگاہوں میں آ جاتے ہیں. ذکر حسین بلا شبہ اللہ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. وہ حسین کہ جس نے سب کچھ دیا اللہ کی راہ میں، جس نے اسلام کو بچایا. آج اگر نمازیں ہیں تو حسین کے صدقے میں ہیں، آج اگر قرآن موجود ہے تو حسین کے صدقے میں ہے. یہ دین پورا حسین کے صدقے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے ساری قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. وہ اسماعیل تھے جو بچ گئے، اور یہ حسین ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے اسماعیل ہیں قربان کر دیے کربلا کے میدان.
جب حسین چلے ہیں تو آپ دیکھیں کس آمادگی سے چلے ہیں، تیاریاں کیا ہیں حسین کی، اکیلے جا سکتے، مگر حسین مدینہ ہی میں کربلا کی کربلا لے کر چلے، تیار کر لیا پورے مدینے میں۔ بس میں زیادہ آپ کی عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسین کا ذکر آتے نام ہی کافی ہے مومن کی، انا قتیل العبرہ، میں کشتے گریاں ہوں، میرا ذکر نہیں ہوگا کہیں مگر یہ کہ مومن کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی، نام آتے ہی بس حسین کہا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلومیت ہے حسین کے نام میں۔ حسین نے کیا آمادگی کی، کیسے تیار ہوئے، کیسے چلے مدینے سے۔ حسین جس انداز سے مدینے سے روانہ ہوئے، اللہ اکبر، اعلان کر دیا، تمام گھر والوں کو بلایا، جوانوں کو بلایا، بنی ہاشم کو، تمام بیویوں کو، حسین کربلا جا رہا۔ کچھ لوگوں سے کہا اگر چلنا چاہتے ہو تو چلو، کچھ لوگوں سے کہا تم ضرور چلو، مگر کوئی ہمیں ایسا بھی ملتا ہے جس سے کہا تم مت آؤ ہمارے ساتھ۔ خدا کی قسم یہ حسین کا سب سے بڑا امتحان مانتا ہوں میں، آسان کام نہیں۔ آپ سب کے گھر میں بچے ہیں، آپ ذرا دیکھیں جس وقت سفر کی تیاریاں ہوتی ہیں تو سفر، جب کبھی کوئی سفر کیا جاتا ہے، گھر میں کوئی پلاننگ ہوتی ہے کہ فلاں جگہ جائیں گے، سب سے زیادہ جو خوش ہوتے ہیں وہ بچے ہیں، اور بڑی خوشی خوشی تیاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں بچے آپ میں نے یہ تیاری کی ہے، میں نے یہ چیزیں رکھی ہیں، ہم سفر پہ جائیں گے، تم بھی چل رہے ہو نا، باتیں ہوتی ہیں، بچے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ حسین کے سارے بچے جا رہے ہیں، سب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سوچیں کیسی مظلوم ہوگی وہ ایک بچی جو ان تمام تیاریوں کو دیکھ رہی ہے، اور بچہ ہو سکتا ہے گفتگو بھی کرتے ہو، صغرا ہم حسین کے ساتھ جا رہے ہیں، آقا کے ساتھ، مولا کے ساتھ، اور وہ بچی ہے جو حسرت کے ساتھ ہر ایک کو دیکھتی ہے، مگر آقا نے کہہ دیا ہے صغرا تم یہاں گھر میں رہو گی، تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گی میرے لال، میرے بیٹے ہم جائیں گے مگر میرے لال تم یہیں رہو گی۔ اور ایک ایک بیوی کے پاس آتی ہیں سفارش کے لیے، مگر نہیں، مصلحت امام یہی ہے، بیٹا تم بیمار ہو، تم بیمار ہو، بیمار سفر نہیں کرتے، تم رہو مدینے میں رہو۔ وہ بچی ہے، رہ جاتی ہے۔ عجیب ہے کربلا، کربلا خود ایک معجزہ ہے میرے دوستو، آپ اس کے جس پہلو کو دیکھیں قرآن کی طرح، کربلا قرآن کی پریکٹیکل تفسیر ہے، کتنی مصلحتیں ہیں۔ امام کے اولادوں میں جتنے بھی بیٹے ہیں سب کا نام علی رکھا گیا، جتنی بیٹیاں ان کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ یہ حسین ہیں، بیٹے علی ہیں، بیٹیاں فاطمہ ہیں۔ اب خدا کی جان کیا مصلحت تھی کہ انہی علی اور فاطمہ میں ایک علی بیمار ہوا، ایک فاطمہ بیمار ہوئی۔ یہ شاید حفاظت کا کچھ اہتمام کیا جا رہا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر سید سجاد بیمار نہ ہوتے تو شہید ہو جاتے۔ امامت کو برقرار رکھنا ہے، سلسلہ امامت کو آگے بڑھانا ہے، امام کو محفوظ رکھنے کے لیے جہاد ساقط کرنا ضروری ہے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ وہ بیمار ہو جائیں۔ مگر فاطمہ صغرا کیوں نہیں جا رہی ہیں، یہ بیمار کیوں ہو گئیں، خدا ہی جانے۔ مگر صرف اتنا معلوم ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ حسین کو اللہ نے جو بچے دیے ان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک کا نام علی، ہر ایک کا نام فاطمہ ہے، ساتھ ہی ساتھ یعنی اگر سکینہ بھی کہتے ہیں تو سکینہ سکون سے ہے، نام فاطمہ ہے، ہر ایک کا نام فاطمہ ہے، ہر ایک کا نام علی ہے، لیکن یہی جو علی اور فاطمہ ہیں ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر علی کسی ایک سے مشابہ ہے، ہر فاطمہ کسی ایک سے مشابہ ہے۔ اللہ نے حسین کے بچوں کو مشابہت دی ہے پنجتن سے، اور جو فاطمہ سے سب سے زیادہ مشابہ تھی وہ صغرا ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء نے کہا
کہ اسی لیے شاید حسین صغرا کو لے کر نہ گئے، اس لیے کہ جانتے تھے بعد شہادت حسین یہ بیویاں اسیر کی جائیں گی در بدر، ارے بازاروں اور درباروں میں ان کو لے کر جایا جائے گا۔ میری بیٹی صغرا جو فاطمہ کی ہو بہو شبیہ ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ حسین کی غیرت۔ ایک عالم دین بہت ہی معروف خطیب اور عالم ابن حسن نونہروی صاحب، ان سے ہم نے خود یہ سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ سر حسین ابن علی بعد شہادت جب اہل بیت کو اسیر کیا گیا اور لے کر چلے تو حسین کا سر آگے آگے ہے، اسیر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ کربلا سے کوفہ ہے، کوفے کا دربار ہے، کوفے کا بازار ہے، اس کے بعد پھر شام کا بازار ہے، شام کا دربار ہے، سر حسین آگے آگے ہے، بیویاں پیچھے پیچھے ہیں۔ پورے راستے سر حسین کی آنکھیں کھلی رہیں، جو بھی دیکھتا تھا حسین کے سر کو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ مگر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حسین نے نیزے پر اپنی آنکھیں بند کر لی، اور وہ موقع کون سا تھا؟ جب اہل حرم شام میں داخل ہوئے، حسین نے آنکھیں بند کر لی۔ اب حسین سے یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا کہ زینب شام کے بازار میں آئے، اسیر ہو کر آئے۔ زینب نے جیسے ہی حسین کے سر کو دیکھا آواز دی، بھیا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، اپنے بہن کا جہاد دیکھو۔ اے بھیا جب تم جہاد کر رہے تھے زینب دیکھ رہی تھی، جب شمر خنجر لے کر آگے بڑھا تو زینب یہاں پر تڑپ رہی تھی۔ اے بھیا تمہارے جہاد کے منظر زینب دیکھتی رہی، زینب کے جہاد کے منظر تم بھی دیکھو۔ وہ تمہارے مجاہدین تمہارے ساتھ تمہارے سپاہی تھے، میرے ساتھ میرے سپاہی ہیں۔ تمہارے سپاہیوں میں علی اکبر تھے، عباس تھے، اور محمد تھے، ننھا اصغر۔ میرے سپاہیوں میں رباب ہے، ام کلثوم ہے، ننھی سکینہ ہے۔ فرق یہ ہے میرے بھائی، تمہارے جو سپاہی تھے ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، میرے سپاہیوں کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے۔ شاید حسین نہیں چاہتے تھے کہ زینب کے ان سپاہیوں میں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سروں سے ردائیں چھینی گئی ہیں، وہ بھی بازار میں آ جائے جو فاطمہ کی ہو بہو تصویر۔ آپ کی زحمت تمام، رونے کے دن ہے، بس چند جملے اور۔ آپ کی زحمت تمام میرے گردی، بچوں کی فطرت ہوتی ہے، آپ جب اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہیں اور آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ اب واپس نہیں آئیں گے، اس کیفیت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ حسین خدا جانے جب دیکھتے ہوں گے اپنی بیٹی کو کس انداز سے رخصت کر رہے ہوں۔ ایک وہ رخصت ہے حسین کی جو حسین آخری رخصت کے لیے آئے خیمے پر، اے زینب ام کلثوم میرا آخری سلام۔ وہ جب سکینہ کو رخصت کیا آخری رخصت ہے، مگر حسین نے کس انداز سے صغرا کو رخصت کیا ہوگا خدا ہی جانے۔ لیکن ہاں ہمیں صرف اتنا ملا کہ ایک رخصت حسین کی تھی، ایک رخصت صغرا کی تھی۔ صغرا نے اس قافلے کو کیسے رخصت کیا، وہ عجیب روایت بیان کی گئی ہے جسے آپ سنتے ہیں، اور یہ بچوں کی فطرت کے مطابق ہے۔ جب یہ دیکھا کہ ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، اب صغرا جا نہیں سکتی ساتھ میں، تو ماں کے پاس آ گئی، اب ماں سب جا رہے ہیں اور میں نے بہت کوشش کر لی، میں اکیلی رہ جاؤں گی، اماں میں اکیلی رہ کر یہاں کیسے وقت گزاروں گی؟ کیا یہ ممکن ہے میرے بھائی کو مجھے دے دیں؟ دل بہلانے کے لیے ماں نے اصغر کو بہن کی آغوش میں دے دیا۔ اب آغوش میں آنے کے بعد حسین نے کیسے رخصت کیا خدا جانے، مگر ذرا دیکھیں کہ صغرا نے کیسے رخصت کیا اور اصغر نے کیسے رخصت کیا۔ اب یہ اصغر بہن کی آغوش سے ہٹتے نہیں، ایک ایک بیوی آتی ہیں، آؤ میرے لال میرے آغوش میں آ جاؤ، اصغر نہیں آتے۔ قافلے کو جب تاخیر ہوئی حسین نے کہا تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کہا گیا مولا اصغر صغرا کی آغوش میں ہے اور آغوش سے جدا نہیں ہوتے۔ ہر بیوی نے کوشش کر لی۔ حسین نے کہا اچھا میں سمجھ گیا میرا اصغر کیا چاہتا ہے۔
یہ کہا اور ایک مرتبہ آگے بڑھے. آنے کے بعد سغرا کے پاس آیا, سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا, پیار کیا, بیٹی اپنے بھائی کو اجازت دے دو. کہا بابا اگر میں اجازت دے بھی دوں یہ اصغر خود ہی نہیں جانا چاہتے, میرے پاس رہنا چاہتے, میں کیا کروں. ایک مرتبہ حسین نے جھک کے اصغر کے کان میں کچھ کہا, بس اتنا ہی معلوم ہوا کہ کچھ کہا. کیا کہا یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیا کہا, بس کچھ کہا. کہنا تھا کہ ہمک کے بابا کی آغوش میں آ گئے. اب یہ بات راز میں رہ گئی, حسین نے ایسی کیا بات کہی اصغر کے کان میں. اور راز جب کھلا, جب حسین نے آواز بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, اور ننھے اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. حسین نے کہا بچہ مجھے یاد دلا رہا ہے بابا, جو کچھ آپ نے کان میں کہا تھا اسے پورا کرنے کا وقت آ رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پروردگار ہمارے سامنے صالح کو سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سنت سنانے کی توفیق کرا, ہر آفت و بلا سے محفوظ معمون رکھ. پروردگار اس مجمع پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما, ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرما, قرآن و اہل بیت کی معرفت اور اطاعت کی توفیق کرامت فرما. ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت میں اضافہ فرما. اس عزاداری کی عبادت کو شرف قبولیت کرامت فرما. جو مؤمنین کسی طرح بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما. خداوند دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں اور جو عزادار جہاں عزاداری کر رہے ہیں, خداوند ان کی حفاظت فرما. اپنے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل کر, ان کا نام انسان میں داخل شامل. ماتم حسین. Hussein, 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 یا حسین 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 یا حسین. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے نا, تجھے دیکھ کے مر جائے نا, بیمار ہے سغرا, محرم کے تو بدلی چلا جا, محرم کے تو بدلی چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی,
تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے ہیں 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی سے بے چین بڑی ہے کب سے علی اصغر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی چلا جا بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی ہر روز یہ نانا کو رو رو کے ہے کہتی اکبر نہ ملا نانا ہے اکبر نہ ملا نانا میں مر جاؤں گی تنہا اے چاند محرم کے تو بدلی مدینہ چھوڑ چلا آج محمد کا نواسا دعا کرو اماں دعا کرو نانا دعا کرو اماں دعا کرو نانا دعا کرو اماں دعا کرو نانا دعا کرو اماں وعدے نبھائے سارے وعدے نبھائے سارے پردیس جانے والے دعا کرو اماں دعا کرو دعا کرو اماں دعا کرو لہو سے اپنے سجاؤں گا
کربلا کی زمین میں گرم ریت پہ رکھ دوں گا، خون بھری ہے جبیں کر دوں گا گھر کا گھر میں، کر دوں گھر کا گھر میں خود موت کے حوالے۔ دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا۔ تمام انبیاء روئیں گے دیکھ کر منظر، اٹھا کے آگ کے دریا سے اپنے ہاتھوں پہ لاؤں گا ان کے لاشیں، لاؤں گا ان کے لاشیں جو گود کے ہیں پالے۔ دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا۔ زمانہ کہتا ہے بابا کو ساقیے کو سے، تو کیوں نہ پیاس بجھا دوں میں کربلا جا کے۔ سب خون کے ہیں پیاسے، سب خون کے ہیں پیاسے، اماں وہ شام والے۔ دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا۔ حسین 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 حسین